زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں، اور میں نے محاورہ بھی ہے انگلش کا بھی کہ دے آر مینی اپس اینڈ ڈاؤنس ان دا لائف، کہ یعنی اتار چڑھاؤ زندگی میں بہت سارے ہیں۔ ابھی اس سے یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو اتار چڑھاؤ کوئی بھی نہیں ہے زندگی میں، یہ سب غلط ہے، اور اتار ان لوگوں کا ہے جو لوگ زندگی میں سیدھے سیدھے کام نہیں کرتے۔ میں ابھی 84 سال ہو گئے ہیں، میری زندگی میں کوئی اتار نہیں آیا اللہ کے فضل سے۔ مثلا میں غریب فیملی میں پیدا ہوا، وہ اتار نہیں ہے، وہ قدرت نے مجھے ادھر پیدا کیا، جو میرے بس کی بات نہیں تھی کہ جی وہ فلاں فیملی میں پیدا ہو جاؤں، فلاں میں ہو جاؤں۔ اور وہ بڑے سخت دن تھے، وہ بہت مشکل دن تھے، لیکن اتار نہیں تھا اس میں، حالات ہی ان میں ایسے پیدا ہوا۔ ابھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ غریب گھر میں پیدا ہونا جرم نہیں ہے، غریب مرنا جرم ہے۔ کیوں؟ یہ انہوں نے کہا، یہ بالکل صحیح کہا، 100% میں اس کے ساتھ ہوں، کہ جو آدمی غریب فیملی میں پیدا ہوا ہے، وہ اس کو اگر احساس ہے کہ میں غریب فیملی میں ہوں اور اس میں بہتری تبھی لا سکتا ہوں کہ میں محنت کروں۔ زندگی میں محنت کے علاوہ کوئی کامیابی کا تصور کرتا ہے، وہ بے وقوفوں کی دنیا میں رہ رہا ہے۔ محنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کامیابی حاصل ملے گی یا آپ کہیں بلندیوں پر جائیں گے، کچھ بھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس غلط فہمی میں مت رہے۔ ابھی تو بلندیوں پر کون جاتا ہے؟ جو مشکلات زندگی کی محنت کے ساتھ، جفاکشی کے ساتھ اور مضبوطی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتا ہے۔ آ جائے، وہ رواں دواں رہتا ہے، رکتا نہیں ہے، وہ اپنی بلندیوں پر جائے گا۔ جیسے آپ کچھوا، ایئر اینڈ ٹارٹائز ہے نا، کچھوا اور وہ خرگوش کا دوڑ کا، آپ نے کہانی سنی ہوئی ہے کہ خرگوش بڑا تیز ہے لیکن وہ سستی کرتا رہا، کچھوا لگاتار محنت کرتا رہا، کچھوا فرسٹ آ گیا۔ یہ مثال ہے کہ جو محنت کرے گا، یہ نہیں ہے کہ جو بڑا عقل مند ہے تو بڑا لائق ہے تو محنت نہیں کر رہا ہے اور وہ بلندیوں پر جائے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا سبق انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ جو کنٹینیوسلی ہارڈ ورک کرے گا، کچھوا سلو سپیڈ کا ہے، ایک کمزور ذہن کا بچہ ہے، وہ اگر لگاتار محنت کرتا ہے تو وہ دوسرے جو لائق بچہ ہے جو محنت نہیں کر رہا ہے، وہ تو ادھر کا ادھر ہی ہے کیونکہ وہ محنت نہیں کر رہا ہے۔ لیکن لائق بچہ سلولی گریجولی پروگریس کر رہا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ وہ بچہ اس کے برابر ہوگا لائق کے، اور آہستہ آہستہ اسے آگے چلا جائے گا۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے، ان کے جو برین کا کیپیبلٹی ہے وہ 19-20 کا فرق ہوتا ہے۔ آگے جو بچے آگے سبقت لے جاتے ہیں زندگی میں، آگے چلے جاتے ہیں، ان کے گھر میں ماحول اچھا ہوتا ہے، ماں باپ میں سوجھ بوجھ ہوتی ہے، ماں باپ میں ایک لگن ہوتی ہے، بچے کو توجہ پرورش کو توجہ کے ساتھ کرنا، اس میں دلچسپی لینا، اس میں اچھی عادات کو ڈالنا، اسلامی سوچ بچار کو ڈالنا، اور اس کے اندر ایک جذبہ اور محنت وہ ڈالنا۔ یہ ساری چیزیں وہ اس کو ایک اپنا
منزل سمجھتے ہیں, ایک ٹارگٹ بنا لیتے ہیں کہ بھائی اس بچے کی طرف ہم نے اپنی پوری زندگی کی قربانیاں دے کر اس کی طرف توجہ کرنا اور اس کو اچھا انسان, اچھا محنتی اور ایک قابل انسان بنانا ہے. پھر بچے کے اندر بھی شوق اور جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے اور اس کو اچھا برا اس میں تمیز بتائی جاتی ہے تو بچہ وہ چیزیں پک کرتا ہے اور اس میں ایک زندگی میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور اس کے اندر ایک وہ سوچ پیدا ہوتی ہے کہ میں یہ دلچسپ محنت کر کے اور میں ایک اچھا انسان بنوں, ایک شاندار عہدے پر فائز ہوں, اور تاکہ میں اپنے ماں باپ کی, پہلے سب سے ہوتا ہے کہ ماں باپ کی میں مدد کروں گا, ان کو سودیاں دوں گا اور پھر میری زندگی بھی بہت بہتر گزرے گی. آگے جو ملک کا خدمات اور وہ چیزیں ہیں وہ آگے اگلی سٹیج ہے. تو وہ بچہ ایک دوسرے بچے کی نسبت جس کے ماں باپ کو کوئی پتہ نہیں کب اٹھ رہا ہے کب سو رہا ہے, موبائل دیا ہوا ہے, جان چھڑائی ہوئی ہے اپنی, اور غلط سوسائٹی میں پڑا ہوا ہے, کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے, کبھی اسکول جاتا ہے کبھی نہیں جاتا ہے, بہانے کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, گھر میں ماں باپ جھوٹ فراڈ بول رہے ہیں اور وہ وہی دیکھ رہا ہے اور وہ وہی اپنائے گا, کیونکہ اس کو تو پتہ نہیں ہے کہ دنیا میں تو ابھی اس نے نیا نیا قدم رکھا ہے, تو وہ اپنے ماں باپ کی ڈیلنگ دیکھتا ہے, اس سے بڑا متاثر ہوتا ہے اور وہ سارا جھوٹ فراڈ بول رہے ہیں اور بچے کو توجہ نہیں دے رہے ہیں. تو بچہ پھر وہ کس سمت جائے؟ وہ اسی سمت جائے گا جیسے جانور ہے, اس کو کوئی آدمی گائیڈ نہیں کر رہا, وہ جنگل میں جدھر دل ہے جا رہا ہے, دائیں جا رہا ہے بائیں جا رہا ہے, کوئی منزل نہیں ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. وہ اسی طریقے سے اس کی زندگی جس بچے کو ماں باپ توجہ نہیں دے رہے ہیں, جیسے دو پودے لگا لیں آپ, ایک پودے کو توجہ دیتا ہے مالی, اس کو گوڈی دیتا ہے, کرتا ہے اس میں کھاد ڈالتا ہے, اس کو وہ جو ہے کانٹ چھانٹ کرتا ہے, وہ بڑھتا ہے پھلدار بنتا ہے. دوسرا ہے جس کو کوئی توجہ نہیں ہو رہی, نہ کھاد ڈالی جا رہی ہے نہ اس کو گوڈی کی جا رہی ہے, کچھ بھی نہیں, وہ جل جائے گا, نہ پھل دے گا نہ کچھ نہیں, وہ ختم ہو جائے گا. یہی مثال ہے انسان کی, جس کو توجہ دی جائے گی اور مواقع دیے جائیں گے زندگی میں, اچھی پڑھائی کے, اچھی سوچ کے, اچھی کمپنی کے, اور سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ سیلف ایگزامپل ہے. جو ماں باپ اچھی ایگزامپل نہیں دے رہے ہیں اور گھر میں لڑائی جھگڑے فساد ہو رہے ہیں اور لوگوں کا حق مار رہے ہیں اور رشوتیں کھا رہے ہیں اور سارا غلط کام بچہ دیکھ رہا ہے, بول نہیں رہا ہے, وہ سارا دیکھ رہا ہے اور وہ چیزیں اپنانے کی کوشش کر رہا ہے, اس کی تباہی پھر گئی, اس کو وہ غلط سمجھ چلا گیا. اس بچے, وہ جو بچہ ہے اس کو بہت عرصے بعد کہیں سوچ آئے گی جب بہت بے شمار زندگی میں ٹھوکریں کھائے گا, اس کے لیے ڈاؤن ہے ان دا لائف, اور اپس اینڈ ڈاؤنس کچھ بھی نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. جو بچہ محنت کرے گا اور سیدھا سیدھا چلے گا ایمانداری کے ساتھ اور اچھی عادات کے ساتھ, اور ہر انسان کو پتہ ہے جو بڑا سے بڑا ڈاکو ہے, چور ہے, جو غلطیاں کرتا ہے, جو چھوٹی سی بھی غلطیاں, اسموکنگ بھی کر, اس کو پتہ ہے کہ یہ غلط کام ہے, اس کو یہ پتہ ہے یہ غلط ہے, لیکن پھر بھی غلطی کی طرف جا رہا ہے. اور جب غلطی کی طرف جاتا ہے اس کی پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. چوری کی ہے, ایف آئی آر کٹی گئی ہے, پکڑا گیا, پریشانی شروع ہو گئی. وکلاء کو پیسے دو, بیہائنڈ دا بار ہے, قید ہو گئے ہیں, اور بچے پریشان, ماں باپ, یہ پریشانیاں آ رہی ہیں اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے. غلطی جو کرے گا اس کی لائف میں ڈاؤن ہے. باقی چیلنجز ہیں, باقی ڈاؤن نہیں ہے. میں غریب فیملی میں پیدا ہوا, میرے لیے بے شمار چیلنجز تھے کہ بھائی اس غربت کو کیسے میں کیا کروں
کہ اوور کم ہو جاؤں اور بہن بھائیوں کا خرچہ بھی چلاؤں، اپنا پڑھائی کا بھی چلاؤں، اپنی پڑھائی بھی کروں، اپنے آپ کو صحیح بھی رکھوں، ایک اچھا انسان کی طرح بن کر ابھروں بھی، وہ ساری سوچیں میرے اندر تھی اور اس کے مطابق میں نے لائف کو گزارنے کی کوشش کی۔ نہ صرف میں نے، میرے بڑے بھائی، میں، مجھ سے چھوٹے، ہم بڑے بھائی تھے پہلے، پھر بہنیں تھیں، پھر بھائی ہوا، تو وہ ہم تینوں یہ محنت کر کے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جس پوزیشن میں ہمیں ڈالا اس کو ایز اے چیلنج سمجھ کر، بجائے چوری چکری، کسی سے مانگنا بھیک یا اور غلط کوئی راستہ اڈاپٹ کرنا اور اپنے لیے پریشانیاں مول لے لینا، وہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ وہ اللہ نے آپ کو ڈالا دیکھنے کے لیے کہ یہ بچہ ان حالات میں کیا کرتا ہے۔ جو بچہ اللہ پر بھروسہ رکھ کر اور سیدھا سیدھا چلے گا ایمانداری کے ساتھ، اس کے لیے زندگی میں کوئی ڈاؤن نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں۔ پریشانی ہے کوئی غلط کام کریں گے تو آپ کی پریشانی شروع۔ پریشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں، ان بچوں کے لیے ہیں جو کہ سیدھے راستے پر نہیں چلتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، ان کے لیے پریشانی ہے۔ ابھی ادھر آپ آئے ہوئے پڑھنے کے لیے آئے ہوئے، جو بچہ پڑھتا نہیں ہے، پڑھائی ٹائم تو چلتا رہے گا، ٹائم میں کسی کے لیے انتظار نہیں کرنا۔ وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے، وہ ٹائم ضائع کر رہا ہے، لوگوں کا ضائع کر رہا ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے۔ اس کے لیے کدھر وہ کیسے وہ اچھی ڈویژن اچھے نمبر لے سکتا، کیسے؟ اور جب نمبر ہی نہیں لے سکتا ہے اور وہ سب سے پیچھے ہے اور زندگی کی دوڑ میں پیچھے ہے۔ ہمارے ساتھ میں جب مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں، 60 سال پیچھے میں اسٹوڈنٹ تھا، 1960 میں سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، 1961 میں پی ایم اے میں چلا گیا۔ تو جب 60 سال ہو گئے ہیں اس کام، تو جب میں مڑ کے پیچھے دیکھتا ہوں تو وہ بچے جو کہ محنت نہیں کرتے تھے، شرارتیں کر رہے ہیں، کلاس میں شرارتیں کر رہے ہیں، جو سگریٹ پی رہے ہیں، آوارہ پھر رہے ہیں، ان میں سے ایک افسر بھی نہیں بنا، ایک آدمی بھی افسر نہیں بنا یا کسی ریسپیکٹیبل رینک میں نہیں گیا۔ صرف وہ بچے جو اس وقت جن کا لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ یار یہ دیکھو کتابی کیڑا ہے اور کسی کے ساتھ ملنا ملانا نہیں ہے، اور ڈریس دیکھو کیسا پہنا ہوا ہے، پرانے پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھ 2 بھائی تھے، ایک بھائی اشرف تھا اور دوسرے کا بھائی کا نام مجھ سے ذہن سے نکل رہا ہے۔ یہ 2 بھائی پڑھتے تھے، وہ ایک جو بڑا تھا اشرف، وہ ایک جوتی پاؤں میں پہنی ہے، ایک نہیں ہے، کالج میں آ رہا ہے، کون کرے گا آپ میں سے؟ کئی دفعہ اسے پوچھا ہے کہ یار یہ کیا ہے، تو میں سے کیوں؟ وہ کہنے لگا ایک ہی جوتی ملی ہے، ایک پاؤں تو بچا ہوا ہے نا۔ تو بھائی تمہیں لوگ لڑکے کیا کہیں گے؟ اس کو جی مجھے لڑکوں کا نہیں ہے، دنیا تو اوپر چلنے دیتی ہی نہیں ہے، مجھے نہیں ہے کسی کا، مجھے اپنا ہے کہ میں کیسے بہتر رہ سکتا ہوں اور محنت کر کے اوپر جا سکتا ہوں، اور یہ جو مشکلات مجھے ملی ہیں ان کا میں کیسے سامنا کر کے ان کو آسان بنا سکتا ہوں۔ وہ دونوں بھائی کریالہ سے آتے تھے چکوال پڑھنے سائیکل پر، انڈے لے کر آتے تھے، وہ انڈے بیچنا، لے کے جانا اور پڑھائی کرنا، اور دونوں ٹاپر بچے تھے۔ ایک ان میں سے جو اشرف تھا وہ ایرونیٹیکل انجینئر، سول ایرونیٹیکل انجینئر کی اسکالرشپ پر وہ انجینئر بنا، اور وہ جب بڑا ہوا اور پی آئی اے میں گیا، اور وہ پی آئی اے میں بڑا ٹاپ کا انجینئر تھا۔ جمبو جیٹ جو سب سے بڑا جہاز، سواریوں والا مسافروں والا جہاز ہوتا ہے، وہ ٹیک آف نہیں کر سکتا تھا جب وہ سائن نہ کرے کہ یہ بالکل ہر لحاظ سے پرفیکٹ ہے، اور لاکھوں کے حساب اس کی سیلری تھی، لاکھوں کے حساب۔ وہ کافی عرصہ بعد میں نے یہ اکیڈمی جب کھولی تو میں نے دیکھا اکیڈمی ایک نئی پرائڈو گاڑی پر اینکیں پہنی ہیں، سوٹ پہنا ہے، ایک اس کے ساتھ خوبصورت بچہ وہ اترے، تو میں نے دیکھا، میں نے کہا یہ تو مجھے اشرف لگ رہا ہے۔ میں نکلا، ملا، بڑا خوش ہوا، بڑے عرصے بعد ملے کیونکہ میں تو ریٹائر ہو چکا تھا اور وہ ابھی تک سروس میں تھا، تو میں نے پوری سروس بھی کر لی، درمیان میں نہیں ملے ہم،
لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ ایروناٹیکل انجینئر ہو گیا. تو وہ لے کر آیا اپنے بیٹے کو میرے پاس ٹریننگ کرنے کے لیے کہ اس کو پی ایف میں بھیجنا ہے ایز اے ایروناٹیکل انجینئر. تو اس کو ٹریننگ دی. میں نے آپ کا اشتہار پڑھا تو میں سمجھ گیا کہ یہ وہی ہے چکوال والا کرنل سعید جو میرا کلاس فیلو تھا. تو اس سے جب میں نے پوچھا تو وہ یہ بتا رہا ہے مجھے کہ یہ نئی پراڈو گاڑی ہے, گھر میں میری بیوی کے لیے الگ گاڑی ہے, یہاں اسلام آباد میں ایک کوٹھی ہے گھر ہے, ایک ڈیفینس کراچی میں گھر ہے, ایک لاہور میں گھر ہے, ایک امریکہ میں لیے ہوا گھر ہے, اور بچے میرے 2 بچے ہیں. جو بڑا بچہ ہے وہ آلریڈی انجینئر کر کے سول انجینئر کسی اور ڈپارٹمنٹ میں, اس کو میں ایئر فورس میں بھیجنا چاہتا ہوں. وہ ہے. میں نے پھر اس کے دوسرے بھائی کا پوچھا, وہ کیمسٹری میں اس نے ایم ایس سی کر کے پھر انگلینڈ میں گیا فار ہائر اسٹڈیز, اور وہاں پروفیسر ہے. وہاں پروفیسر وہ ہوتا ہے جو پروفیسر پروفیشن سب کا ٹاپ کا پروفیشن ہے. ایک پروفیسر کا وہ کہانی سناتے ہیں کہ ایک پروفیسر کا کہیں چلان کسی پولیس والے نے کاٹ لیا گاڑی اور ڈرائیونگ یا کچھ, تو وہ جب کورٹ میں گیا تو جج کھڑا ہو گیا کہ یہ پروفیسر آیا. اس کی اتنی رسپیکٹ کہ جج کھڑا ہو گیا. اس نے کہا سر آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور اس نے ادھر ہی ان کا وہ ختم کیا کیس اور اس کو بھیجا, اور اس کو عزت سے پیش آیا. اتنی رسپیکٹ ہے. یہ دونوں بھائی جو کہ اس وقت محنتی تھے وہ میں نے دیکھے. اور اس کے بعد 2 میرے اور کلاس فیلوز وہ بعد میں فوج میں آئے, وہ بھی بڑے لائق و غریب فیملیوں سے تھے. باقی سب رول کے مر گئے صاحب. کوئی زندہ ہوں گے, 4-5 اور زندہ ہوں گے. وہ جو آرمی میں وہ ریٹائر ہو گئے وہ بھی ہیں. تو یہ جو مسئلے مسائل اور پریشانیاں آتی ہیں یہ انسان کی اپنی کارکردگی کی وجہ سے آتی ہیں, ورنہ کوئی پریشانی زندگی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. غریب ہونا کوئی پریشانی نہیں ہے. ہم غریب فیملی میں پیدا ہوئے اور میں بڑا خوش ہوں سوچ کے کہ اس فیملی میں شکر اللہ کا پیدا ہوئے. ماں باپ بہت اچھے, نیک پاک اور ایماندار اور اچھی سوچ رکھنے والے تھے. انہوں نے ہماری طرف بے شمار توجہ دی, اور اس توجہ کی وجہ سے ہم بچوں نے اچھی پرورش کی اور اچھی عادات اپنائی اور قابلیت حاصل کی اور محنت کی اور تگ و دو کی زندگی میں. اور سارے بھائی افسر بنے. 5 تھے, 5 کے 5 افسر بنے, کیونکہ وہ محنت ہو رہی تھی. کسی جرنیل کے بیٹے نہیں ہیں, کسی بڑے ذمہ دار کے بیٹے نہیں ہیں, کسی بڑے تجارت والے آدمی جو ہے وہ اس کے بیٹے نہیں ہیں, ایک غریب انسان کے بیٹے. لیکن جو ماحول تھا اس میں محنت, لگن, پیار محبت, اسلامی سوچ کا اپنانا اور اچھی عادات کا اپنانا خاندانی کا, اس میں ہمیں فخر محسوس ہوتا تھا. جس کی وجہ سے پورے کالج میں میری عزت تھی. پورے کالج میں, پورا کالج, سینئر جونیئر تمام سٹوڈنٹ میری رسپیکٹ کرتے تھے. میرے کو ایجوکیشن میں پڑھا ہوں, جو بچیاں تھیں ہماری وہ بھی میری بڑی رسپیکٹ کرتی تھی کہ یہ خاندانی بچہ ہے, اس نے کبھی نگاہ اوپر اٹھا کر ہماری طرف دیکھے ہی کبھی نہیں ہے. ایک بچہ اسموکنگ کر رہا ہے, خود سوچے اسموکنگ. اور پتہ ہے آپ کو ہر ایک کو کہ اسموکنگ جو ہے وہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہے. وہ لکھا ہوا ہے انجوریس ٹو ہیلتھ, نقصان دہ ہے. پھر بھی وہ اسموکنگ کر رہا ہے. ابھی اس کا کیا ہوگا, وہ خود ہے غلطی, اس کو پتہ ہے جو پی رہا ہے کہ یار میں یہ غلط کر رہا ہوں. اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کا دماغ سارا معاف ہو جائے گا, ارد گرد سارے جالے بن جائیں گے. اس کا جو پھیپھڑے ہیں ان کے ارد گرد جالے بنے ہوئے ہیں. اور اس کی سوچ جو ہے, جو اس نے سوچ اس کی 100% صحیح ہونی چاہیے اور انرجیٹک ہونا چاہیے, وہ اس کا ختم ہو رہا ہے آہستہ آہستہ. اور اس میں جو سوچ کی قابلیت ہے, پڑھائی کی قابلیت ہے, وہ اس کی نیچے جا رہی ہے. وہ پڑھے گا نہیں, ابھی اس کے لیے پریشانیاں ہونی ہیں, آگے ساری پریشانی ہونی ہے. وہ فیل ہو رہا ہے, ادھر بھی فیل ہو رہا ہے, ماں باپ کے پیسے الگ ضائع کر رہا ہے. پڑھائی اس کو سمجھ نہیں لگ رہی ہے, کلاس میں جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کا ذہن بالکل بند ہے.
وہ بچے کے لیے یہ پریشانیاں ڈاؤن ہیں کہ وہ زندگی میں اوپر آ ہی نہیں سکتا, وہ خود اپنے پاؤں پر کلاڑی مارا. یہ بچے وہ بھی بچے ہیں, آپ جیسے جو پیدا ہوتے ہیں نا بچے, میں نے کہا 19-20 کا فرق ہے, وہ بھی بچے ہیں جو شروع میں ہی اللہ تعالیٰ ان کو اچھی سوچ دے دیتا ہے, پڑھائی کی طرف اچھی عادات اپنا دیتا ہے. یہ کن کے اندر اچھی سوچ ڈالتا ہے؟ یہ ان بچوں کے اندر اچھی سوچ ڈالتا ہے جو کہ نیک پاک اچھی سوچ کے مالک ہیں, جو ماں باپ کی اطاعت کرتے ہیں اور اچھے عوامل کرتے ہیں, اچھے کام کرتے ہیں, ان پر اللہ راضی ہوتا ہے. اس کی اللہ تعالیٰ مدد کرے گا, ان بچوں کی مدد کرے گا. ان کے لیے ڈاؤن نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے قرآن شریف میں 13 پارے میں ایک آیت اس کا ترجمہ ہے کہ میں ان لوگوں کی مدد کروں گا, حالات چینج کروں گا جو اپنی حالات کو خود چینج کرنا چاہتے ہیں, جو ایفرٹ محنت کر رہے ہیں. وہ دوسروں کی نہیں کرے گا, اس نے قرآن شریف میں صرف ان کا کہا ہے جو اپنی کرنا چاہتے ہیں, یعنی جو محنت کر رہے ہیں, جو صحیح راستے پر چل رہے ہیں, جو ماں باپ کی اطاعت کر رہے ہیں, جو اچھے زندگی اچھی گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں, ڈسپلن میں رہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کرنے کی وہ وعدہ کیا ہوگا, دوسروں کی نہیں. دوسروں کا جو بےایمانی, جو جھوٹ فراڈ, جو کم چوری, جو سگریٹ, جو غلط کاریاں, جو کریکٹر کی برائیاں, ان کی تباہی ہے. ان کو اللہ تعالیٰ شیطان کی طرف بھیج دیتا ہے. ان کے ذہن میں اچھی سوچ آئے گی نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ اٹھا لیا ان کی طرف سے. اس نے قرآن شریف میں بیان کیا ہوا ہے ہر چیز. اس نے یہ بھی کہا ہوا ہے محنت کا بھی کہ ایک اور آیت ہے جس کا ترجمہ ہے یو ول گیٹ اونلی دیٹ مچ فار وچ یو ہیو اسٹرائیو فار, کہ آپ کو وہ ملے گا جس کی آپ نے صحیح کی ہے, جس کی کوشش کی ہے, وہ ملے گا. اگر نہیں ملتا اس میں کوئی آپ کے لیے بہتری ہے اور اچھا آپ کے لیے اللہ نے مستقبل بنایا ہوا, وہ بھی اللہ نے کہا ہوا ہے. جو ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ قسمت میں یہ تھا, پھر قسمت والی بات ہوتی ہے, یہ بالکل غلط ہے, یہ اسلام میں نہیں ہے, کچھ بالکل ہے ہی نہیں یہ چیز. قسمت کی بات ہوتی تو پھر جنت دوزخ کیوں ہوتا؟ پھر میرے قسمت بھی غلط کام لکھا ہوا ہے, تو پھر مجھے دوزخ میں کیوں ڈالا جا رہا ہے؟ اللہ نے سب بتا دیا ہے, یہ چیز غلط ہے, یہ کرو گے دوزخ میں جاؤ گے, یہ اچھا ہے, یہ کرو گے جنت میں جاؤ. دماغ بھی دے دیا ہے, اچھے برے میں فرق بھی بتا دیا ہے. آپ پر چائے چھوڑی ہے, آپ غلط راستہ اڈاپٹ کرو گے, آپ غلط راستہ, اس کا نتیجہ غلط ہے. آپ صحیح کام کرو گے, اس کا نتیجہ اچھا ہے. پھر قسمت کیا ہے, میں ادھر مثلا جانا ہے, میں ادھر اس طرف جانا ہے, میرا وہ اوپر وہ بلندی ہے, وہ میں نے افسر بننا ادھر, یا میں رو رہا ہوں اللہ کے ساتھ یوں میں نے جانا ہے, یا رب العالمین مجھے پہنچاؤ. اللہ نے نہیں پہنچانا, بالکل نہیں پہنچانا. کیوں؟ اللہ کہتا ہے تم محنت کرو, کوشش کرو, ادھر جاؤ, چلو تو صحیح. تم چلو گے, ادھر پہنچنے کی کوشش کرو گے تو پھر وہ پہنچائے گا. قسمت ہوتا تو پھر ادھر سے اٹھا کر اللہ لے جاتا. پھر اللہ نے اپنے بس میں بھی رکھا ہے. مثلا راستے میں جا رہے ہو, ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے, آپ کو ادھر پہنچنا, اللہ کو وہ کوئی اور چیز پسند ہے, آپ بیمار ہو جاتے ہیں, کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رکاوٹ, آپ نے کوشش کی, آپ نے, اللہ نے آپ کو روکا, اس کی کوئی بہت بڑی حکمت عملی ہے, کوئی اور وجہ ہے. تو لہذا قسمت جانا ادھر تک, کوشش کرنا ادھر تک پہنچنے کے لیے, یہ اللہ نے آپ کو کہا ہوا, اور یہ آپ کے بس میں ہے, یہ سارا آپ کے بس میں ہے. تو اس لیے جو بچہ محنت کرے گا اور اس پر عمل کرے گا اور سیدھا چلنے کی کوشش کرے گا, اور وہ ہی لڑکا منزل مقصود پر پہنچے گا, اوپر پہنچے گا, ماں باپ کا نام روشن کرے گا, علاقے کا نام روشن کرے گا, اور ماں باپ کا فخر بنے گا. ابھی یہاں آپ بچوں کو, یہ ہمارے ٹیچر ہیں سارے, جب بھی آپ سے پوچھا جاتا ہے آپ سارے کہتے ہیں جی بہت اچھی پڑھائی, بہت اچھا سب کچھ. کوئی بچہ کبھی مجھے نہیں بتایا کہ جی فلانا ٹیچر صحیح نہیں کام کر رہا, فلانا یہ ہو گیا, ہمارے لیے یہ مسئلے مسائل ہیں. کبھی کسی نے یہ بتایا.
جب بھی میں نے پوچھا، اکیلے میں بھی پوچھا، کوئی مسئلے مسائل نہیں ہے، یہ کھانا اچھا ہے، ڈسپلن اچھا ہے، پڑھائی اچھی ہے، سب کچھ اچھی ہے۔ تو جب ہماری طرف سے سب کچھ اچھا ہے، پھر آپ کی طرف سے بھی اینڈ اچھا ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کی طرف سے اینڈ اچھا نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوتاہی آپ کی طرف سے، ہماری طرف سے نہیں ہے۔ ہم تو پورا کمپلیٹ ایفرٹ کرتے ہیں، ہر لحاظ سے ہر وقت سوچ رہے ہیں آپ کی بہتری کا، آپ کے کھانے پینے کا، آپ کی رہائش کا، آپ کی پڑھائی کا، آپ کی صحت کا، ہر اینگل سے آپ کو فیسلٹیز دینے کا، پریویلیجز دینے کا کہ کیا کیا اور ان کو دیا جائے تاکہ یہ بہتر انسان کے طور پر ابھریں۔ آپ کو اچھا انسان بنانے کے لیے ہم نے 5 وقت کی نماز کمپلسری کی ہے قرآن شریف معنی کے ساتھ، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں، تاکہ وہ جو فرائض ہیں آپ کو آگاہی کرنا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے جو ہمارے کندھوں پر عائد ہوتے ہیں وہ ہم پورے ادا کریں، اور تاکہ اس سے آپ سیکھیں کہ کیا کیا فرائض آپ کے لیے بہت اہم ہے ادا کرنا۔ جب بچہ اچھے اصول، اچھے پرنسپل اپنائے گا وہی بچہ اچھا بنے گا، اور وہ محنت کرے گا تو وہی ہے۔ دوسرا کوئی میں نے ایسا نہیں دیکھا زندگی میں کوئی بھی کہ جس نے محنت نہیں کی ہے، آوارہ پھرتا رہا ہے، اسموکنگ کرتا رہا ہے، ٹائم ضائع کرتا رہا ہے، اور ماں باپ کی حکم مدولی کی ہے، گھر میں ایک بوجھ بنا ہوا ہے، وہ کہیں بچہ کوئی اوپر اونچی اڑان میں کوئی اچھی جگہ پوسٹ میں ایز اے افسر وہ ہوا ہو، بالکل نہیں۔ دوسرا جو آپ کو یہ ایک بتایا جاتا ہے کہ نقل سے آپ لوگ پاس ہو جائیں گے، پیسے دے کے پاس ہو جائیں گے، وہ سارا آپ کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں۔ اگر کر بھی رہے ہیں اس سے بڑی دشمنی ہو نہیں سکتی ہے آپ کے ساتھ، وہ دشمنی کر رہے ہیں، پیسے بنا رہے ہیں لیکن آپ کو بالکل کھوکھلا کر رہے ہیں۔ آپ جو نالج حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، تعلیم حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ تعلیم آپ بالکل اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیں گے، آپ اسی اینڈ پر بیٹھے رہیں گے توقع پر کہ پیسے چلیں گے جناب اور کوئی ہمیں پاس کروا لیں گے کالج والے۔ وہ ادھر بالکل کسی قسم کی سوچ نہ میری ہے نہ کمانڈنٹ صاحب کی ساتھ۔ جب ایسی باتیں کمانڈنٹ صاحب کے نوٹس میں آئیں تو انہوں نے اس چیز کو بڑا سیریس لیا اور بڑا نفرت انگیز انہوں نے ان چیز کا خیالات کا اظہار کیا کہ یہ چیز ہے جو بچوں کو تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ کالج میں اگر کرتے ہیں وہ اپنا کر رہے ہیں کہ رزلٹ اچھے شو کرو تاکہ ہمارے داخلے اچھے آئیں، آپ کی تباہی پھیر رہے ہیں۔ وہ کالج والے آپ کے ساتھ بہت بڑی چیٹنگ کر رہے ہیں اگر ایسا کر رہے ہیں، کوئی بھی ٹیچر ایسا کر رہا ہے۔ یہ چیزیں بالکل ذہن سے نکالو، اگر کوئی کہہ رہا ہے وہ آپ کا دشمن ہے۔ ہمارے آج کل یہ ٹینڈنسی ہے پاکستان میں کالجز میں، عام کالجز جو بڑے نام جی یہ فلانا بہت اچھا کالج، فلانا بہت اچھا کالج، وہ سارا یہی دھوکہ دہی، سارا میل ملاپ سے، سارا چیٹنگ کے ساتھ پیسے دے کے اگر اچھے رزلٹ لا رہے ہیں وہ ملک کی اس جنریشن کا فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستان کے فیوچر کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ تباہی پھیر رہے ہیں، یہ یاد رکھیں۔ یہ بالکل ہماری طرف سے بہت ہم ڈسکریج کر رہے ہیں اس چیز کو۔ میں خود کمانڈنٹ صاحب خود اور باقی کو بھی ہم اپنے عملے کو یہ ساتھ بتا رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز بچوں کے سوچتی ذہن میں مت ڈالیں۔ بچوں نے خود پڑھنا ہے، جو بچہ محنت کرے گا۔ میں نے کوئی ٹیسٹ، کمانڈنٹ صاحب تو ماشاءاللہ بڑے اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھ کر آئے ہیں، ہائیلی ریپیوٹیڈ جو پی ایف کالج سرگودا ہے، بہت بڑی اچھی ایجوکیشن دینے والا ادارہ، اور بڑے سلیکٹڈ بچے جاتے ہیں۔ ایک میرا بھی چھوٹا بھائی جو ان سے سینئر تھا وہ بھی ادھر سے پڑھ کر آیا ہوا ہے، وہ بھی سلیکٹ ہو کر گیا تھا، وہ لیک بچہ تھا۔ ان کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ ٹیسٹ پاس کر کے جاتے ہیں اور اس کے بعد 5 سال ادھر وہ پڑھتے ہیں اور پھر پی ایف میں جاتے ہیں، اور اس میں بھی ان میں سے بھی اتنے لائق بچے، اتنی بہت بڑی اچھی گرومنگ، وہ بچے ادھر سلیکٹ پورے نہیں ہوتے ہیں، لیکن جو جاتے ہیں وہ ٹاپ کے افسر، جتنے بھی چیف آف دا ایئر اسٹاف بنے ہیں اس کے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کے بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کی۔
میری وہ نہیں ہے، میں ایک عام سے ٹاٹو سے پڑھا ہوں، لیکن میرا ٹاٹو سے پڑھ کر افسر بننا یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی میں ٹاٹو سے پڑھا اور محنت نہیں کی اور کوئی سیریسنس نہیں کی، کچھ فیوچر کے بارے میں نہیں سوچا اور ایسے یکدم افسر بن گیا۔ نو، ناٹ ایٹ آل۔ مجھے بے شمار محنت کرنا پڑی۔ اس وقت مجھے پتا تھا کہ میں محنت نہیں کروں گا تو میں پوری زندگی ذلیل و خوار ہو کر رہ جاؤں گا کہ میرے پاس تو ریڑھی لگانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، مزدوریاں کر رہا ہوں۔ مزدور کا اینڈ کیا ہے کہ ہیڈ کلی ہو گیا یا ریڑھی لگا رہی، یہ فیوچر اگر پڑھے گا نہیں اس کا فیوچر یہ ہے۔ اور مجھے نظر آ رہا تھا کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو میرا فیوچر اس سے اور بہتر نہیں ہو سکتا۔ تو لہٰذا ایز اے چیلنج میں نے دیکھا کہ یہ زندگی تو دوبارہ آنی نہیں ہے، یہ ٹائم جا رہا ہے، یہ رکنا نہیں ہے اور یہ فوراً ہی نکل جانا ہے، اور میں نے جناب وہ اپنی عمر بھی میں نے گزار دینی ہے، پڑھائی نہیں کرنی ہے، اور میں ایک نالائق سا لڑکا رہ جاؤں گا اور زندگی میں ذلیل و خوار ہوں گا۔ وہی ذلیل و خوار ہوتے میں نے ہونا تھا اگر میں محنت نہ کرتا۔ مجھے اللہ سے کوئی ناراضگی نہیں تھی، اللہ تو مجھے موقع دے رہا ہے کہ بھائی تم پڑھائی کرو، کالج میں ہو پڑھائی کرو، محنت کرو، محنت تو میں نے کرنی ہے۔ اللہ نے میری کوئی ہیلپ نہیں کرنی تھی جب تک میں محنت نہ کرتا۔ میں نے ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھا اور ایک ایک منٹ سے میں نے فائدہ اٹھایا اور محنت کی، ایک ایک منٹ سے۔ آپ تو گھنٹے ایسے بیکار بیٹھے رہتے ہو اور ادھر میں نے ایک ایک منٹ کا فائدہ اٹھایا کہ یہ بھی منٹ مجھے ایسے نہ چلا جائے، اس سے بھی میں کچھ سیکھوں۔ جو میں نے کچھوے کی آپ کو مثال دی ہے نا، وہ ایک ایک منٹ سے محنت کر کے میں ایستا 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 اپنی کلاس سے اوپر آ گیا، اور ساتھ مزدوری میں کر رہا ہوں، ساتھ میرے میں کوئی عیب نہیں ہے کہ اسموکنگ والا عیب ہے یا کسی اور قسم کا عیب جو جوانی میں ہوتا ہے، نتھنگ آف دیٹ سارٹ۔ اور اپنے فزیکل فٹنس کی طرف میں توجہ دے رہا تھا، وہ ایکسرسائزز بہت ایکسٹینسو ایکسرسائزز صبح سویرے دودھ محلوں میں بیچ کر آ رہا ہوں، اور میں سیدھا کالج جا رہا ہوں اور کالج کے گراؤنڈ میں 1000 سٹ اپ کر رہا ہوں، 100 پش اپ کر رہا ہوں، پھر دوڑ رہا ہوں۔ ایکسٹینسو ایکسرسائز اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے، کیونکہ میں ضلع لیول کا کبڈی کا بھی پلیئر تھا، اس لیے مجھے فٹ رہنا، اور میں ایتھلیٹ بھی تھا، وہ بھی رکھنا بہت ضروری تھا۔ یہ ابھی اللہ کرا رہا ہے مجھ سے، یہ ایسے اللہ تعالیٰ آپ کی رہبری کرتا ہے۔ میرے ذہن میں اچھی سوچ ڈال دی اس نے کہ صحیح تم فزیکل فٹنس کا معیار، تاکہ اس نے تو فوج میں بھیجنا تھا، پھر مجھے تو انعام دینا تھا، تو میں اگر یہ فزیکل فٹنس کا نہ کرتا تو میں کبھی بھی فوج میں نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اللہ نے میرے ذہن میں یہ چیزیں ڈال دی اور اس قسم کا شوق پیدا کر دیا، کبڈی کا ہو گیا، ایتھلیٹک کا ہو گیا، جس میں کہ آپ کو فزیکلی ٹاپ کلاس ہے، سپر ٹاپ کلاس ہونا پڑتا ہے۔ یہ اللہ نے میرے اندر سوچیں ڈال دی۔ تو جب آپ اچھے انسان ہوتے ہیں، اچھی عادات اپناتے ہیں، اچھا انسان بننے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کی خوشنودی حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ٹائم سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی سوچ سے نوازتا ہے۔ جو گندے بچے ہیں، جو اسموکنگ کر رہے ہیں، نسوار پی رہے ہیں اور ٹائم ضائع کر رہے ہیں، وہ ماں باپ کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ چیٹنگ کر رہے ہیں۔ وہ ماں باپ کا پیسہ آپ لوگ جو ادھر نہیں پڑھ رہے ہیں وہ ضائع کر رہے ہیں، اتنی مہنگائی میں اتنی فیسیں دے رہے ہیں، آپ کو احساس ہی نہیں ہے کہ آپ بچے ایک ایک منٹ بجائے ادھر گپے ماریں اور ٹائم کو ضائع کریں، تو وہ اس پہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا۔ تو وہ بچے جو کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے ایک نیوسنس ویلیو رکھتے ہیں آپ کے لیے، اور وہ کوئی اسموکنگ یا کوئی گالی گلوچ نکالنا یا کوئی ٹائم ضائع کر رہے ہیں، ان کے آپ کمپنی چھوڑ دیں۔ وہ کیونکہ اپنے نہیں ہیں، وہ آپ کے کیا ہوں گے، آپ سے اسے کیا فائدہ اٹھائیں گے؟ وہ اپنے خود سے فائدہ اٹھا نہیں رہے، آپ اسے ملیں گے تو آپ بھی اس قسم کے ہو جائیں گے، اسے ہٹ جائے فوراً۔ اور اس ٹائم سے بیٹا جو فائدہ اٹھائے گا، یہ زندگی کے سب سے قیمتی ٹائم ہے، قیمتی لمحے ہیں یہ، جو اس ٹائم سے فائدہ اٹھائے گا وہ مجھ سے لکھوا لے کہ وہ انشاءاللہ تعالی
وہ اپنی زندگی میں کوئی اونچی اڑان کسی اونچے عہدے پر ہوگا، میں لکھ کر دیتا ہوں اگر وہ لگاتار محنت کرے گا. اور کوئی بچہ ایسا نالائق نہیں ہے، نالائق وہ ہے جو محنت نہیں کرتے ہیں. ابھی اس عمر میں کوئی سمجھتا ہے کہ جی میں نالائق ہوں، میں بہت پیچھے ہوں، میں پڑھائی میں یہ نہیں ہو رہا وہ ہو رہا، وہ اگر ابھی سے سیریس ہو جاتا ہے پڑھائی کرنے میں تو اس میں ساری بہت پازیٹیو چینجز آئیں گی. اور وہ جو لائق بچے ہیں ایک دن آئے گا کہ ان کو بھی ماں دے گا، وہ بھی آگے چلا جائے گا. میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی کہ میں پورے ضلع چکوال، ضلع جہلم سے ایک لڑکا سلیکٹ ہوں پورے اپنے کورس میں، اور پورے پاکستان سے ہم لوگ 36 بچے گئے تھے پی ایم میں 32 میں، اور میرے ساتھ ملٹی کالج جہلم والے تھے. ایک بچہ بھی نہیں ہے. میں 10 کروڑ روپے آپ کو انعام دوں گا، کوئی 32 کا ضلع جہلم یا ضلع چکوال سے کوئی ایک اور افسر میرے ساتھ گئے ہو ہمارے ساتھ. بہت بڑی مشکل سلیکشن، ٹوٹل ویسٹ پاکستان سے 36 بچے، اور میں جب گیا تو 29 بچے وہ کیڈٹ کالجز سے تھے، کوئی ملٹی کالج جہلم، کوئی حسن عبدال، کوئی کیڈٹ کالج کوہاٹ، اچھے کالجز کے پڑھے ہوئے. ہم 7 بچے، میں ادھر حیران ہو گیا کہ ان میں تھا، اور میں 7 بچے آپ سمجھے، باقی سارے کیڈٹ کالج حسن عبدال والے وہ کتنے ٹاپ کے بچے ہوں گے جن کو 5 سال گرومنگ دی گئی ہے اسپیشل فورسز کے لیے، وہ ہم سے کتنے اوپر ہوں گے. اور آپ حیران ہوں گے کہ میرے اندر ایک بڑا اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی سوچ دی ہے کہ میں ہر کام کو ایز اے چیلنج سمجھتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد سمجھتا ہوں کہ یہ غیبی امداد وہ دینے والا ہے، اس میں مجھے محنت کرنی ہے اور بھرپور محنت کرنی ہے. میں نے زندگی میں کوئی کام آسانی سے نہیں کہ بھائی ایسے جب اسٹوڈنٹ تھا تو پڑھا نہیں ہے، یا میں آئی سے بھی جا رہا تھا صرف 4 گھنٹے سوتا تھا، کہ خدا کی قسم آپ کو کہہ رہا ہوں 4 گھنٹے سوتا تھا اور 3-4 گھنٹے اور کام کے ادھر ادھر کے نکال دیں، 7 گھنٹے 24 گھنٹے باقی ساری پڑھائی یا فزیکل فٹنس ہے فزیکل. ایسے نہیں ہوتا ہے کہ میں ایسے چلا گیا اور تو جناب میں افسر بن گیا. فل پریپریشن کے ساتھ کوئی بھی امتحان ہے جو بھی میں نے دیا ادھر، میں جب پی ایم اے میں تھا، میں بتا رہا ہوں کہ آخری ان 7 میں بھی میں آخری ہوں گا. چکوال سے پڑھا ہوا ٹاٹوں سے، وہ جو 7 عام کالجز سے گئے ان میں بھی میں آخری ہوں گا، میں پورے کورس میں آخری ہوں گا وہاں شاید. لیکن وہاں میں نے اتنی محنت کی کہ میں نے کہا سعید اللہ نے یہ آپ کو چانس دے دیا ہے، پتہ نہیں کیسے دیا ہے، ایک معجزے کے طور پر. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں سلیکٹ ہوگا، ان لوگوں میں آ جاؤں گا، کبھی دور تک نہیں سوچا تھا، بالکل نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ 150-200 بچہ میرا کلاس فیل ہو گیا، سارے ناٹ ریکمینڈ ہو کر آئے ہوئے جو مجھ سے اچھے تھے. لیکن میں نے اتنی محنت کی تھی کہ آئی ٹرن دا ٹیبل ان مائی فیور، کہ میں نے اپنی قسمت کو اپنی فیور میں لے آیا محنت سے. تو میں نے اپنا جب میں ادھر پاس آؤٹ ہوا تو میں 15 نمبر پر تھا، اپنے پورے کورس میں 15 نمبر پر، اور ادھر میں ایز اے سارجنٹ، میں ادھر 5th ٹرم میں ایز اے سارجنٹ اپائنٹمنٹ میری تھی، اور میں بڑا خوش تھا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی عزت دی ہے. اور وہاں بھی میں کچھ عرصہ جو شروع میں 1st ٹرم تھی میں ساری رات پڑھتا تھا، صبح اذانیں ہو جاتی. ابھی آپ کہیں گے جی سوتے کس وقت ہے؟ میں سوتا سپورٹ کا ٹائم ہوتا تھا، وہ جی فالن ہوئی ہے، پھر ادھر جا رہے ہیں گراؤنڈ پہ کھیلنا 2-3 گھنٹے، وہ 3 گھنٹے میں کمرے میں سوتا تھا. اور سپورٹ سارجنٹ کو کہتا تھا کہ یار یہ مجھے، کیونکہ میں اس پورے اپنے کورس سے پیچھے ہوں، ایک عام سے کالج سے آیا ہوں، ایک غریب بچہ ہوں، میری آپ مدد کرو، میں نے یار پڑھائی کرنی ہوتی ہے رات کو، تو مجھے یہ ٹائم ادھر میری ادھر حاضری لگا دینا. وہ کر دیتا تھا. اس کو میں ملنے بھی گیا، وہ میرا سینئر تھا، وہ بڑا ٹاپ کلاس کا بڑا اچھا انسان. میں اسپیشل گھر ڈھونڈ کر اس کو ملنے گیا اور اس کے پاؤں کو ہاتھ لگایا، جھوکا. وہ بریگیڈیئر ریٹائر ہوا، مجھ سے سینئر تھا، کیونکہ میرا خیال رکھ رہا تھا. میں ساری رات وہاں پڑھتا تھا، خدا کی قسم کہہ رہا ہوں. صبح اذانیں ہو جاتی تھیں، شیف شو کر کے وردی پہن کے میں پالن پر. اگر میں یہ نہ کرتا میں وہاں سے وڈرا ہو جاتا. سوال ہی نہیں، وہاں تو چلا گیا،
وہاں اتنا ٹف کمپٹیشن ہے بھائی, سارے کیڈٹ کالج سے آئے ہوئے ہیں, ان کا مقابلہ میں نے کیسے کرنا. تھرو آؤٹ مائی سروس کوئی ایسا امتحان نہیں ہے جو کہ میں نے دوسری دفعہ اٹیمپٹ کر کے کیا ہو, نہیں. کیوں کہ کوئی, یہ میری عادت اللہ نے مجھے میں ڈالی ہے کہ کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے پہلے ہی بڑا سیریس ہو کر, اور اپنے آپ کو میں لاک اپ کر لیتے ہوں کمرے میں بند, گھر والوں سے, بچوں سے, سب سے کٹ آف, اور پڑھائی اور اس کی تیاری, دنیا کو ہر ایک کو الگ کر دیا. کیونکہ دنیا والے کو میں نے دیکھا ہے, آپ کے بھائی بھی آپ کے مشکل وقت آپ کے نزدیک نہیں آئیں گے, کوئی رشتہ دار نزدیک نہیں آئے, سوائے ماں باپ پریشان ہوں گے کہ یہ بچہ ہمارا دیکھو پیچھے رہ گیا, ذلیل و خوار ہو رہا زندگی میں. کوئی بھی نہیں آئے گا کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. خاص طور پہ آج کل مہنگائی اتنی ہے, وہ اپنی مہنگائی کے چکے میں پھنسے ہوئے ہیں, ان کا قصور نہیں ہے. آپ ذلیل و خوار ہو کے رہ جاؤ گے. آپ کے آگے جو ٹائم آ رہا ہے وہ اتنا مشکل وقت آ رہا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. جب میں آپ کی عمر میں تھا تو اس وقت 20 روپے تولہ سونا تھا, جب میں افسر بنا تو 50 روپے تولہ سونا تھا. تو شادی کے لیے میں نے خود سونا خریدا تھا, اس لیے مجھے پتا ہے 50 روپے, ابھی 1.5 لاکھ روپے تولہ ہو گیا. جب میں افسر بنا تو میری تنخواہ 450 تھی, جب میں لیفٹیننٹ بنا تو 500 ہوگی, جب کیپٹن بنا تو 600 تنخواہ. یہ تنخواہیں تھیں اس وقت, اور کہاں کا کہاں سسٹم چلا گیا. آپ لوگ سوچ ہی نہیں سکتے ہو کہ آپ کے ساتھ ہوگا کیا. جو بچے نہیں پڑھیں گے وہ ذلیل و خوار ہو کر وہ مر جائیں گے, اور وہ اس ٹائم کو روئیں گے کہ یار اس ٹائم میں ہم نے کیوں نہیں محنت کی, ہم نے کیوں نہیں توجہ دیا, کیوں نہیں سیریس لیا, ہم لوگوں نے کتنا ظلم کیا اپنے آپ پر. اللہ نے نہیں آنا آپ کی مدد کرنے کے لیے, بالکل اس نے آپ کو چانس دے دیا, کمپلیٹ انسان بنا دیا. آپ لولے لنگڑے نہیں ہیں, یا کوئی پاگل نہیں ہیں, یا نبینے نہیں ہیں. یہ بھی اللہ کا بڑا احسان ہے آپ پر کہ آپ کمپلیٹ پرسنالٹی اللہ نے آپ کو دی ہے. آپ کو مسلمان پیدا کیا ہے, آپ کو پاکستانی شہری پیدا کیا, جو پوری دنیا میں نمبر 1 ہے, ہم پورے ہر لحاظ سے اللہ کے فضل سے اس میں پیدا کیا ہوا ہے. اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے. آگے آپ نے چلنا لے کر اس سسٹم. میں نے اسٹاف کالج ہمارے ساتھ پورے کورس والے جو میں نے کہا کہ اتنے جناب 36 بندے ہم تھے, جس میں 29 کیڈٹ کالجز کے تھے. اسٹاف کالج کا ایک بڑا سخت ٹیسٹ ہوتا ہے, پورے پاکستان آرمی کے افسر سینئر جونیئر بیٹھتے ہیں, ان میں سے 100 سلیکٹ کرتے. جب میرا وقت آیا اسٹاف کالج کا, میں 6.5 سال سروس تھی, اور میں نے اپنا رات دن 1 مہینہ میں نے پڑھا, لاک اپ کر لیا. شیو بھی نہیں کرتا تھا, بیوی بچوں کو بھی نہیں ملتا تھا. وہ بیٹ مین ہی آ کر اوپر مجھے چائے دے دیتا تھا, کبھی کھانا کھانا ہے کبھی نہیں کھانا ہے. وہ پورے نقشے وہ بنائے ہوئے تھے, کیونکہ وہ ورلڈ ہسٹری ہوتی تھی, وہ جو آرمی کی ہسٹری, وہ جو رومیل اور منٹگومری یہ کیسے لڑائیاں لڑتے رہے, ملٹری ہسٹری تھی. وہ سارے نقشے اور سارا پڑھنا دیکھنا کیسے منور ہوا کیا ہوا. اور 4 لڑکے ہم اپنے کورس میں سے پہلے جو ادھر گئے, اس میں سے سب سے ان میں تھا 4, جن میں سے 3 جنرل بنے, اور ایک میں بھی پروموٹ ہوا, آگے گیا, میرے بھی پروموشن, لیکن وہ میں کسی وجہ سے چھوڑ کر آ گیا. لیکن میں بھی ادھر ہوتا تو جو میری جگہ گیا وہ لیفٹیننٹ جنرل بنا. تو وہ بھی میں نے ایک ہسٹری میں نام ہے, ادھر جائیں گے. میں نے کورس, وہ جو چند لڑکے ہمارے ٹاپر تھے ان میں تھا, جو پہلے 3 لڑکے, جنرل مشرف بھی ادھر تھا, اور بھی جو جنرل بنے ہیں وہ بھی ادھر تھے. لیکن پہلے جو 3 لڑکے ٹاپر تھے اس میں میرا نام تھا. کیا نام تھا؟ میں کوئی انگلش میڈیم کا نہیں, کوئی صرف محنت کی وجہ, صرف ٹائم سے فائدہ اٹھانے کی, صرف احساس ہونا مجھے, اور مجھے یہ احساس ہونا کہ میری عزت جو ہے اپنی یونٹ میں جوانوں کے سامنے یا فوج میں تبھی ہوگی, وہ کہیں گے یار ایک قابل افسر ہے, ہر کام ٹاپ پر کرتا ہے, وقت پر کرتا ہے. کوئی ٹیسٹ جو ہے آرمی کا, جو لیفٹیننٹ کیپٹن ٹو میجر, اسٹاف کالج اور بے شمار, کوئی ایسا نہیں ہے جو کہ میں نے ادھورا چھوڑو یا دوسری دفعہ کیا, پہلی دفعہ کیا ہے اور ٹاپ گریڈ میں کیا ہے سارے کورسز. صرف محنت.
صرف محنت. جو میرے سے اچھے پاس آؤٹ ہوئے تھے افسر وہ بھی میرے ساتھ تھے. ہمارے اکٹھے کورسز ہوتے تھے. جو جونیئر کورسز جو تھے وہ ہم نے اکٹھے کیے. تو وہ کیا ہوتا ہے جب افسر بن جاتا ہے وہ سیریس نہیں ہے. وہ افسر بن گئے ہیں, ٹاپ کے ہیں, ایسی ہو رہے ہیں, وہ کلبوں میں پھر رہے ہیں, ادھر پھر رہے ہیں, عشیاں کر رہے ہیں. وہ بھائی عشیاں کر رہے ہیں, وہ نالج آپ کا ادھر رہ گیا. یہ نالج ہے کورس کا, یہ نیا نالج ہے. اس میں وہ پڑھیں گے تو آگے میرے مقابلے میں آئیں گے. میں کہیں بھی نہیں جاتا تھا, نہ کلبوں میں, نہ ادھر نہ ادھر, نہ میرے پاس پیسے ہوتے تھے, نہ میں جانا چاہتا تھا. میں کورس پر آ کر اپنے آپ کو سیریس اور پڑھائی اور سارے کورسز سب سے اچھے کیے, تمام کورسز. یہ بتانے کا مقصد میری بڑائی نہیں ہے. یہ بتانے کا مقصد ہے کہ صرف اور صرف محنت اور صحیح راستے پر چلنے سے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے اور ماں باپ کی دعائیں لینے سے اور ساتھیوں کی دعائیں لینے سے اور آپ پرسکون ایک زندگی اندر آپ مطمئن ہیں کہ ہر چیز میں صحیح کروں. وہ سب سے بڑا جو آپ کو انعام ہے وہ اندر سے جو آپ کا ضمیر آپ کو شاباش دے رہا ہے کہ ویل ڈن, یو ہیو ڈن ویری گڈ, کیپ اٹ اپ, یو آر پروگریسنگ بیٹر, ہیونگ اے بیٹر پروگرس پروموشن دین یور کورس میٹ. وہ پھر اور آدمی خوش ہوتا ہے. کوئی میرے زندگی میں اللہ کے فرض سے جھوٹ, فراڈ یا یہ کمچوری یا کسی کا کوئی حق مارنا یا کسی کا کوئی ادھار دینا یا جھوٹ فراڈ یا کسی کا کوئی میں نے یہ زمینیں ہے کسی کا حق مار لیا ہے جی اور کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوا ہے, ناٹ ایٹ آل, بالکل نہیں. نیٹ اینڈ کلین زندگی ہے. وہ نیٹ اینڈ کلین زندگی سے آپ کی سب چیزیں اوکے ہیں. پھر آپ کی کوئی پریشانی نہیں ہے. زندگی میں جو پریشانی ہے وہ آپ کی وجہ سے ہے. آپ غلط کام کرتے ہیں اور غلط سوچیں اپنائی ہوئی ہیں اور آپ بدوائے ہوئے ہیں. آپ کس طریقے سے ایک اچھا کام کر سکتے ہیں یہ اپنی منزل پر جب سارا غلط کیا ہوا ہے. آپ کے بچے بھی آگے اگر آپ غلط کر کے غلط کمائی, حرام کی کمائی ان کو کھلائیں گے, آپ کے بچوں کی بھی تباہی ہوگی. آگے آپ کے بچے آپ سے سوال کریں گے کہ پاپا ہم تو ذلیل و خوار ہو گئے ہیں, نہ کھانے کے لیے, نہ پینے کے لیے, نہ بجلی بل ہے, کیا ہے, تو آپ نے کیا کیا؟ آپ اسموکنگ کرتے رہے. آپ کو دادا نے عسکری کیڈٹ کالج میں داخل کرایا, کیا آپ نے کیا؟ آپ نے تو باپ کے ساتھ چیٹنگ کی ہے, ہمارے ساتھ چیٹنگ کی ہے. پھر آپ کو زمین جو ہے وہ جگہ نہیں دے گی, ورنہ آپ کہتے کہ یہ زمین جگہ دے اور قبر بن جائے, میں نیچے چلا جاؤں اور میں خودکشی کر لوں. پھر یہ ٹائم نہیں آنا ہے. ہم آپ کی سسٹم کی بہتری کے لیے بیٹھے رہتے ہیں, سوچتے رہتے ہیں کہ کیسے ان کو اور بیٹر ایجوکیشن دی جائے, اچھا ماحول دیا جائے اور اچھی تربیت کی جائے, اور کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں ان کا. ابھی ہم نے مل کر یہ ڈیسائیڈ کیا ہے آپ بچوں کے لیے, اور اوور آل تو ابھی ہم نے یہ کیا ہے کہ پورے کالج کو, تاکہ پہلے بھی بہتر ایجوکیشن ہو رہی ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں اور کیسے بہتری لا سکتے ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہم نے جو ہمارے مرتضیٰ صاحب ہیں, یہ وائس پرنسپل اوور آل کالج کے ہیں, پرنسپل صاحب ناصر صاحب بھی ہیں, انصر صاحب, اور یہ آپ کے اوور آل انچارج یہ ہوں گے, یہ پری نائنتھ اور 10th, یہ کمر صاحب اور میں نے مل کر یہ کیا ہے. اور یہ ہم آپ کا یہ جو ونگ ہے یہ بالکل الگ کر رہے ہیں. فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر الگ ہوگا, اس کا آپ کے ساتھ پڑھائی کے سسٹم میں جو آپ کا ٹائم ٹیبل بننا ہے, جو ڈیلی کا روٹین ہے, جو بھی کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, سفید کر رہا ہے, وہ آپ کے ٹیچر ہیں ادھر بیٹھے مرتضیٰ صاحب نے کرنا ہے. جو کر رہا ہے وہ اپروول کروائیں گے کمانڈنٹ صاحب سے, وہ مجھے پٹ اپ کریں گے, ہم اوکے کریں گے, تاکہ آپ اس میں یہ ہوگا کہ یہ پورا ونگ اس سے ہم فرسٹ ایئر والے ادھر شفٹ کر دیں گے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر ادھر رہے گا. آپ کا فالن بھی الگ ہوگی, ہفتے میں 2 دفعہ اکٹھا کریں گے تاکہ آپ کو ایک دوسرے سے واقفیت ہو کہ یہ ہمارے سینئر ہے اور آپ کو
پورے کالج کے بارے میں، کوئی ڈسپلن میں ہے، کو ہمیں بھی پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے۔ باقی فالن بھی ایسے یہ چاہیں گے، جس طریقے سے یہ پڑھانا چاہیں گے وہ اس طریقے سے پڑھائیں گے۔ ہم اچھا رزلٹ چاہتے ہیں اور اچھا ڈسپلن چاہتے ہیں اور پڑھائی اچھی چاہتے ہیں، اور اوور آل آپ کی گرومنگ آپ کا خیال تاکہ بہتر ہو۔ ان کو بجائے کہ ایک پرنسپل ہے اس کو 5 کلاسز دیکھنی پڑ رہی ہیں، کمانڈنٹ صاحب کے انڈر آپ سارے ہیں، جونیئر سینئر سب ہیں، لیکن پرنسپل کو 5 کلاسز دیکھنا وہ آسان ہوگا یا 2 دیکھنا آسان ہوگا؟ اس لیے ان کو 2 پر لگایا کہ 2 کے اچھے رزلٹ ہمیں دینے چاہیے۔ سملرلی ان کو 3 کلاسز دی ہیں اور فری ہینڈ دیا ان کو کہ ان کو فری ہینڈ ہوگا، جیسے کرانا چاہتے ہیں یہ کرائیں، لیکن آپ کو اچھی تعلیم کے ساتھ آراستہ کریں اور اچھے رزلٹ لائیں۔ ہمارے پاس ایک کلاس ہے پری 9 جس نے 9 2 سال میں کرنا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ ہے پری 9 والی کلاس جس پر بڑی زیادہ توجہ دینی ہے، آپ سے پڑھائی کرانی ہے، آپ کو زیادہ ٹائم پڑھائی پر دینا ہوگا ابھی، تو اچھے رزلٹ تبھی آئیں گے کہ آپ صبح شام ہر وقت پڑھائی اور پڑھائی کی طرف ہیں، اور تھوڑا بہت اگر وہ چاہتے ہیں تو آپ کے سپورٹس کی طرف، لیکن پڑھائی پہلے، یہ ٹارگٹ نمبر 1 ہے ہمارا۔ تو یہ بچے جو پری 9 والے ہیں یہ 2 سال ہمارے پاس ہیں، بڑا ٹائم ہمیں دے رہے ہیں، اور انہوں نے 9 کا دینے ہیں پیپر، تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جی یہ لڑکا نالائق تھا تو یہ نہیں تھا تو یہ پڑھائی میں نہیں تھا، کچھ بھی نہیں، کہ 2 سال اتنا ٹائم ہے کہ 2 سال اگر پانی کا قطرہ ادھر آتا رہے نا تو یہاں سوراخ ہو جائے گا، پانی کا قطرہ بھی سوراخ کر دے گا۔ اور اگر آپ کو پراپر توجہ دی جائے گی تو پراپر پڑھائی ہوگی، اور آپ پراپر توجہ دیں گے اور سیریس ہو کے پڑھیں گے تو آپ کے فیوچر کے لیے بیٹا بہت اچھا ہے، جو سارا کچھ میں نے بتایا ہے۔ آپ کی سب سے بڑی جو ہم بھلائی کر سکتے ہیں، آپ کا فائدہ آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کی اچھی تعلیم سے آراستہ کرنا اور اچھی عادات کے ساتھ اور ڈسپلن والا بچہ بنا کر نکالنا، یہ بہت ضروری ہے۔ اور یہ ہم نے یہ کیا، اور 9 والا پری 9 کی طرف ہم نے پورا کمپلیٹ توجہ۔ کوئی میں نے ان کو بتایا کہ ٹیچر اگر آپ اس کے بالکل الگ رکھنا چاہتے ہیں اور ٹیچروں کو آپ کو ضرورت ہے، وہ ٹیچر بھی میں پرووائڈ کروں گا اور ٹیچر لے آؤں گا۔ اگر کسی سبجیکٹ میں کمزوری ہے یا آپ چاہتے ہیں کہ جی ہم ان کو جو زیادہ پڑھانا ہے تو ٹیچر کو اور دیں، وہ ٹیچر ہم ان کو دیں گے، سینئر ونگ کو ٹیچر دیں گے، ٹیچروں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جو ہم نے فیسلٹی آپ کو پرووائڈ کرنا ہے اس میں کسی قسم کی انشاءاللہ کوئی کمی نہیں آئے گی۔ یہ میں اس کو بالکل اپنا فریضہ سمجھ کر، اور کمانڈنٹ صاحب ایک بڑے اچھے انسٹیٹیوشن سے آئے ہوئے ہیں، سارا تعلیمی سسٹم، ڈسپلن سسٹم، جتنا ان کے نالج ہے اس کے بارے میں یہ کم ہی ہوگا۔ میں تو ایک عام کالج سے آیا ہوں، میرے مقابلے میں یہ کیڈٹ کالج کی جو لائف کو ہے مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، اور ہم لکی ہیں کہ یہ اس نالج کے ساتھ، تجربے کے ساتھ ہمارے ساتھ ہے اور بڑی ڈیڈیکیشن کے ساتھ آپ کی طرف سے جو دیتے ہیں۔ تو پری 9 والے بچے انشاءاللہ تعالی اور دوسرے بچے ابھی بڑے سیف ہینڈ میں ہیں، اور تعلیمی معیار کو اچھا کرنا ہمارا یہ نصف العین ہے۔ پہلا مقصد یہ ابھی ہم نے یہ ٹاپ پرائرٹی پر اس کو لے کر آگے ہیں، اور فل توجہ اور ذہن سے دوسرا میں نے جو بتایا یہ نکالیں کہ اینڈ پر کوئی پیسے دے کر یا نقل سے، اور جو یہ کہے گا اگر میں بھی کہوں گا تو میں آپ کا دشمن ہوں، میں اپنے کالج کا رزلٹ اچھا کر کے داخلے کے لیے کر رہا ہوں، آپ کا فیوچر نہیں سوچ رہا ہوں، میں آپ کا فیوچر نہیں سوچ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے میں آپ کا خیر خواہ نہیں ہوں، وہ نہیں کرنا ہے۔ یہ ذہن سے ابھی سے نکال دو۔ کسی صورت میں اگر مجھے پتہ چل گیا ہے کہ کوئی ٹیچر اس قسم کی حرکت کر رہا ہے تو اسی وقت ٹیچر کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اور کوئی بھی کر رہا ہے اس کو FIR کٹواؤں گا پولیس کے اندر کہ یہ لوگوں کو گمراہی کر رہا ہے اور لوگوں کے ساتھ دشمنی کر رہا ہے اور ان کو کنویں میں دھکا دے رہا ہے۔ یہ اس کے مترادف ہے کہ کنویں میں دھکا دینا ہے۔ لہذا نہ ٹیچر ان کو بتا دیا اور نہ ہی کوئی سٹاف، کوئی آدمی اس قسم کی آپ کو کسی قسم کا آپ کے ساتھ دشمنی نہیں کرے گا،
اور نہ ہی گمراہی کرے گا انشاءاللہ۔ میں جو آپ سے ابھی مجھے توقع ہے کہ جب ہم اس قسم کا سسٹم لا رہے ہیں آپ کی بہتری کے لیے، آپ کی بہتر تعلیم کے لیے، تو میں آپ سے یہ توقع کروں گا کہ آپ اس میں بھرپور تعاون کریں ہمارے ساتھ، اور آپ جتنے آپ کے اندر غلط سوچیں ہیں، غلط کام ہیں، گمراہی کی طرف جا رہے ہیں، ان سب کو نکالیں اور صاف ستھرے بچے بنیں۔ یہ جو اسموکنگ ہے، یہ چرس یا اور کوئی غلط کام آپ کے اندر ہے، اس سب کو نکالیں اور صاف ستھرے بچے بن کر آپ بالکل ایک اچھا مسلمان اور اچھا ایک ماں باپ کا فرزند، اچھا عسکری کیڈٹ کالج کا کیڈٹ وہ بن کر آپ جب تعلیم حاصل کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ زمین آسمان کا فرق ہوگا اور آپ بلندیوں پر جائیں گے۔ وہ میں آپ سے توقع کروں گا کہ آپ بچے بھرپور محنت کریں گے، توجہ دیں گے اور ہمیں رزلٹ دیں گے۔ ٹیچر کو، ہر ٹیچر کو کلاس کا ٹیچر انچارج ہوگا آپ کا، جو ذمہ دار ہوگا آپ کے ڈسپلن کا، آپ کے پڑھائی کا، آپ کا اور کوئی مسئلے مسائل کا حل کرنے کا، وہ فلی ذمہ دار ہوگا۔ آپ کی فیسوں کی ریکوری کا، آپ کو اور کوئی مسئلہ مسائل گھر میں ہے اس کو آپ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ وہ اوور آل تو ہم ادھر ہیں، لیکن وہ جو ہے جو سب سے قریبی آپ کے ساتھ جو دیکھ بھال اور پڑھائی میں بہتری لانے والا ہوگا وہ آپ کا کلاس کا انچارج ہوگا۔ اور اگر آپ میں کوئی 19-20 کا فرق ہوا تو کلاس انچارج کے خلاف ایکشن لیا جائے گا۔ یہ وہ ایسا نہیں ہے کہ بچے کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، نہیں، اگر آپ کا کوئی ڈسپلن کا مسئلہ ہے، آپ کا کوئی پڑھائی کا مسئلہ ہے، اس میں جو کلاس انچارج ہوگا اس سے پوچھا جائے گا اور اس کے خلاف ایکشن لیا جائے گا، اس کو وارننگ دی جائے گی۔ 3 وارننگ کے بعد وہ گھر کا راستہ اختیار کرے گا، گھر کی طرف جا۔ ہم اور لے کر آئیں گے، ہمیں اچھا ٹیچر چاہیے، میں بھی ادھر، کمانڈنٹ صاحب ادھر، ہم سب ادھر آپ کی اچھی تعلیم، اچھی رہبری، اچھی تربیت کے لیے ادھر موجود ہے۔ جب ہم وہ توجہ سے کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر ہمارا کیا فائدہ ادھر؟ پھر میں کس لیے اس آدمی کو رکھوں جب اس کے نیچے جو بچے تھوڑے سے بچے، 101 بچہ ہوگا کلاس، وہ 101 بچے اگر اسے سنبھالے نہیں جاتے ہیں تو وہ کیسے ایک توقع کر سکتا ہے کہ مجھے عزت دی جائے گی؟ وہ قابل عزت نہیں ہے، وہ خواہ جو بھی ہے، وہ بچوں کا فیوچر کے ساتھ کھیل رہا ہے، وہ سیریس ہی نہیں ہے، وہ آرام طلبی کرنا چاہتا ہے۔ یہ نہیں ہوگا ابھی۔ تو آپ بچوں کا جو ٹیچر اچھا پرفارم کرے گا، رزلٹ دے گا، اس کو ہم انسینٹیو دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف ڈانٹ ڈپٹ ہے اور گھر کی طرف جو، نو، پھر ہمارے دلوں میں آؤ، پھر یہ راستہ ہوگا کہ ہمارے دل میں آؤ اور اس کو عزت اس کو دیے جائے گا، انسینٹیو دیا جائے گا۔ ہر آدمی اپنے کام کا جواب دہ ہے، خواہ وہ ادھر وہ لگا ہوا ہے، ہاؤس ماسٹر بنا ہوا ہے، نگران ہے، اس کی جو ڈیوٹیاں وہ پوری کرے گا۔ کوئی ادھر نہیں ہے کہ یہ نگران ہے تو ان کو انسینٹیو دیتے جاؤ، یہ ان کو یہ الاؤنسز دیتے جاؤ۔ وہ کام کے الاؤنسز ہے کہ کام کیا ہے۔ جو بچہ غلط کام کرے گا، پڑھائی صحیح نہیں کرے گا، وہ کمانڈر صاحب کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ صرف پیش نہیں ہوگا، ساتھ اس کا ٹیچر پیش ہوگا، ساتھ اس کا پرنسپل صاحب آئے گا، اور اس کو بچے کو پوچھا جائے گا کیا مسئلہ ہے تمہارا، کیوں نہیں؟ وہ بتائیں گے جی کیا مسئلہ ہے، یہ پڑھائی نہیں کر رہا، توجہ نہیں دے جائے، شرارتی ہے، کیا ہے؟ وہ پھر آپ کے پیرنٹس کو فون کر کے ان کو بتایا جائے گا کہ آپ کا بچہ تو یہ کارکردگی کر رہا ہے، آپ کے پیسے حرام کر رہا ہے، آپ کا یہ دشمن ہے، یہ غدار ہے، آپ کا یہ بہن بھائیوں کا غدار ہے، یہ چور آدمی ہے۔ یہ اس کو بتایا جائے گا آپ کے پیرنٹس کو کہ بھائی ہمیں نہ بتایا، ہمیں تو پوچھیں ہماری تعلیم کیسے ہو رہی ہے، اسٹڈی کیسے ہے، کیسے ٹیچر لگائے ہیں، کتنی فیسلٹی دی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ اس کے والد کو بتایا جائے گا، ایک وارننگ، دوسری وارننگ، تیسری وارننگ پہ اس کو بھی گھر بھیج دیا جائے گا کہ وہ چل نہیں رہا ہے، ہمارے پر بوجھ ہے، اور ماں باپ کے پیسے ضائع کر رہا ہے، اس کو اپنے فیوچر کا احساس نہیں ہے، وہ اپنا نہیں ہے، وہ کسی کا کیا ہونا ہے، اس لیے اس کو بھی گھر بھیج دیا جائے گا۔ اور جس کا ڈسپلن خراب ہوگا ان حالات میں، جبکہ ہمارا مقصد آپ صرف جو پہلا مقصد ہے وہ پڑھائی ہے، اور جو روڑے اٹکا رہا ہے
جو کلاس میں شور کرا رہا ہے اور ٹیچر کے سامنے بول رہا ہے اور بکواس کر رہا ہے اور کئی مسئلے مسائل پیدا کر رہا ہے، اس کو تو امیڈیٹلی دوسری وارننگ پر ہی وہ گھر جائے گا۔ جو پڑھائی میں نالائق ہے وہ اس کو محنت ہے، ٹائم چاہیے، وہ محنت دیں گے، ٹائم دیں گے اس کو۔ لیکن جو ایک شرارتی ہے اور بالکل ہی آوارہ ذہن کا ہے اور نیوسنس ویلیو کا ہے، مسئلے پیدا کر رہا ہے، وہ اس بچے کو ہم نے نہیں رکھنا ہے۔ اس لیے ڈسپلن میں رہیں اور پڑھائی کی طرف توجہ دیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بہتر ہے، ہمارے لیے بہت بہتر ہے، آپ کے پیرنٹس کے لیے بہت بہتر ہے اور ہمارے ملک کے لیے بہت بہتر ہے۔ ہم آپ تمام بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فیوچر پاکستان ہے۔ میں تو یہ لیتا ہوں کہ یہ ان سے جب ہم یہ سوچ کر آپ کے ساتھ محنت کریں گے اور آپ یہ سوچ کر محنت کریں گے کہ ہم فیوچر پاکستان ہے، ہم نے پاکستان کو مضبوط بنانا ہے، ہم اچھی پڑھائی کریں گے، اچھے انسان بن کے جائیں گے، اچھے تعلیم یافتہ ہوں گے، افسر بنیں گے اور پورے محکمے کی خدمت کریں گے اور پاکستان کو مضبوط کرنے میں ایسے خدمات سر انجام دیں گے تو آپ کا بھی سے ثواب ہے۔ یہ آپ کا مقصد ذہن میں ابھی ہونا چاہیے۔ اور فزیکل کی طرف بھی آپ کو توجہ دی جائے گی۔ ابھی بڑا ٹائم ہے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر تک، اس وقت آپ کو کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ گراؤنڈ کھلا ہے، جب آپ کو ٹائم ملتا آپ پش اپ کریں، آپ دوڑیں، وہ گراؤنڈ بھی بنا رہے ہیں، ہم باقی کام بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ابھی یہ آج سے یہ سسٹم لاگو ہو جائے گا۔ یہ سارا کمانڈر صاحب نے لکھ کر ایک ڈائریکٹو وہ سارا مجھے پٹ اپ کیا ہے، وہ سارا ان کو سب کو بھیج دیا جائے گا۔ آپ بچوں کو میں نے اکٹھا کر کے سارا آگاہی کر دیا ہے، اچھا برا سمجھا دیا ہے اور کیا کرنے والے ہم وہ بھی بتا دیا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ پہلی پڑھائی سے ابھی بہت بہتر پڑھائی ہوگی اور آپ انشاءاللہ جو پہلے رزلٹ کوئی نیچے اوپر ہوئے ہیں اور سارا اوپر ہی ہوگا، انشاءاللہ بہترین رزلٹ ہوں گے۔ اور یہ میں دعوے سے کہتا ہوں جو انشاءاللہ تعالی اللہ ہماری مدد کرے، جو ہم ابھی یہ سسٹم انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اس کو فالو کر رہے ہیں، ہمارا پورے پنجاب اور راولپنڈی بورڈ میں ہمارے کالج کی مثال دی جائے گی کہ اچھے نمبروں والے بچے اور محنتی بچے اور اچھے ڈسپلن والے بچے اور خاندانی بچوں کے طور پر آپ کی مثال دی جائے گی انشاءاللہ۔ یہ میں نے ضروری سمجھا آپ کو اکٹھا کروں، کیونکہ یہ ہم ایک سسٹم کو لانچ کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ کے ذہن میں یہ چیزیں ہونا ضروری ہے۔ اور بھائی کتنا اپنے آپ کو آپ نے اور فٹ رکھنا اور پڑھائی کی طرف توجہ دینی ہے اور کتنی محنت کرنی ہے تاکہ آپ کو پتہ ہو۔ تو یہ میں اتنا آپ سے میں چاہتا ہوں کہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں یہ آپ سے کہ آپ انشاءاللہ محنت کریں گے اور جو ہمارا مقصد ہم مل کر اس کو حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور سر آپ نے کچھ چیز بات کرنی ہے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، ہمیں اس مقصد میں کامیاب کرے اور سارے ٹیچر آپ ہم دونوں مل کر ایک ٹیم کے طور پر کام کریں اور بہتری کی طرف جائیں، پڑھائی میں، ڈسپلن میں، عادات وائز اور اپنے ماں باپ کی اطاعت کے باعث اور ملک کی خدمت ذہن میں رکھنا، فیوچر کا وہ سارا ذہن میں، اس میں آپ شاندار احسن طریقے سے خدمات سر انجام دیں۔ آمین ثم آمین۔ اور اس کے ساتھ نعرہ لگانا آپ لوگوں نے صاحب نے مل کر اور اونچا نعرہ لگانا ہے اور انشاءاللہ تعالی یہ نعرہ بھی اللہ ہمارا سنے گا۔ یا اللہ یہ جو نعرہ لگا رہے ہیں اس نعرے کی برکت سے ہمارے میں برکات ڈال اور ہماری راہبری کر اور ہماری میں کامیابیاں عطا کر، بچوں کو ان کا مستقبل فیوچر کا اچھا کر، یہ ماں باپ کی خوشنودی کا باعث بنے اور ملک کا فخر کا باعث بنے۔ آمین ثم آمین۔ اور ابھی نعرہ لگانا ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، پاکستان عسکری کیڈٹ کالج، پاکستان فورسز۔